मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं जब हजरत के पास गया ना, तो जब इंसान अहलुल्लाह के साथ रहता है ना थोड़े दिन, तो उसका जाविया चेंज होना शुरू हो जाता है। मुझे याद है, मैं जब नया नया हजरत के पास गया ना, तो एक साल जब हमने गुजारा, तो हमारे महल्ले में ना किसी, मैं भी बताने वाला था, यूं तो वो समझ जाएंगे वो हमारी बात हो रही है, मैं तो पूरे घर बता देता हूँ, तो यूं करके फिर मैं थोड़ा आगे निकल गया। वो सारी दुनिया बयान सुन रही होती है आजकल, तो वो कहते हैं यार अब हम लोग के बारे में बता दिए, क्योंकि वो यूं तो हमारा घर आता है ऐसे करके। तो मैंने देखा कि कोई झगड़ा हुआ ना घर में, बेटे बेटियों में, और कोई खानदानी झगड़ा था, बड़ी आवाजें बाहर आ रही थी, तुम्हारी ऐसी की तैसे, वो बड़े जैसे बड़े घरों में होते हैं बाज। तो फिर क्या हुआ कि फिर क्या था कि वो जिस घर में झगड़ा हुआ, तो उनकी बेटियां फिर बाहर मुल्क में रहती थी, वो दूसरे मुल्क से आई हुई थी अपने वालिदैन से मिलने के लिए। तो जब सारी भाभियां बेटियां, जब दामाद और सब एक घर में इकट्ठे होंगे, तो आपको पता है कि झगड़ा तो होगा। तो वो इकट्ठे गई भाभियों और जिठानी और नंदों मंदों में कोई फड्डे शड्डे हुए और बहुत कुछ हुआ। लेकिन क्या है कि फिर क्या हुआ, जिस दिन बच्चियां जा रही थी ना, अपने बड़ी बड़ी उम्र की ख़वातीन थी वो, तो माँ बाप से मिल पे फूट फूट के रो रही थी वो, क्योंकि अब माँ बाप उनको रुख्सत कर रहे हैं, भाई हमारी बच्ची मिसाल के भाई 1 साल के लिए लंदन जा रही है, अमेरिका जा रही है, कहाँ जा रही है। यानी एक दिन पहले इनकी खूनख्वार जंगें हो रही हैं, उसके बाद जब जुदा हो रहे हैं तो सारे आपस में मिल मिल के, हम छोटे बच्चे थे, ये मंजर देख रहे थे, इतने छोटे भी नहीं थे, मदरसे में पहला साल था हमारा, 17-18 साल मेरी उम्र होगी। तो मैं ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। तो मैंने जो चीज नोट की ना, मुझे उनकी आपस की मोहब्बत पे रोना नहीं आ रहा था, मुझे रोना इस बात पे आ रहा था, यार अल्लाह कैसा करीम है, उसने रिश्तों में कैसी मोहब्बतें पैदा की हैं कि कल कैसा लड़ रहे थे और आज कैसा गले मिलके रो रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू किसी और चीज पे निकल रहे हैं, हमारे आंसू किसी और चीज पे निकल रहे हैं, हमारे आंसू इस पे निकल रहे हैं। यार रब अल्लाह की कैसी मोहब्बत है, कैसा उसने खूनी रिश्तों में आपस में जोड़ा है कि कल कैसी खूनख्वार जंगें थी, अब जुदा हो रहे हैं तो कैसा लिपट लिपट के ना रो रहे थे आपस में। तो ये मोहब्बत है किसने पैदा की है, वो कैसा गफूर है। तो मुझे ये वाकया इसलिए याद रह गया कि देखो, पहले मैं जब सोचता था पहले अगर मैं हजरत के से ताल्लुक से पहले अगर मैं ये मंजर देखता ना, तो किसी को रोता देखकर आपके भी आंखों से आंसू निकल आते हैं ना कि हाय बेचारे एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें भी भाई रुखसती में सबको रो रहे होते हैं ना, अबे दुल्हन की रुखसती हो रही है तो आप क्यों रो रहे हो, सवाल पैदा होता है तुम्हारी क्या लगती है वो। लेकिन यार उसको रोता देख के कि एक बच्ची घर से जा रही है, दूल्हा की भी दिल चाह रहा होता है रोने का, ठीक है ना, लेकिन वो अपने आंसुओं पे काबू पाता है। वो इसलिए चाह रहा होता है कि मेरा बयान सुन के दूसरी कर रहा होता है, तो उसको पता होता है अभी पकड़ा जाऊंगा तो मेरे साथ होगा क्या, वो इस बेस पे रो रहा होता है, लेकिन छुपाता है वो उस वक्त। बाद में बैतुल खला में जाके फूट फूट के वो रोता है कि अबे तेरा होगा क्या। क्योंकि हमने बहुत से दूल्हे ऐसे देखे, जिस दिन शादी हो रही होती है ना, उस दिन उनकी हालत होती है, दूसरी की बात कर रहा हूँ, वो फिर देखने वाली होती है। या तो मैंने कई वाकयात सुनाए हैं, है ना, आ रहे हैं दिल्ली पकड़ रहे हैं, मुझे कहा है निकाह पढ़ाओ, ऐसे बहुत वाकयात हमारी मस्जिद में हुए हैं। मैंने कहा, कह रहे मैं दूसरी शादी हो रही है, फिर निकाह मैंने बिठाया, कह रहे फिर वुजू करके जा रहा है, कह रहे मैं 2 रकत पढ़ लूँ जरा। मैंने कहा पढ़ लो भाई, 2 रकत पढ़ के आया, फिर बैठे, फिर चला गया, जरा मैं 2 रकत पढ़ के आऊँ। तो भाई भी तू साइन कर दे, को कबूल कर ले, कह रहे यार पता नहीं क्या हो रहा है, फिर कैंसिल हो गया कि कल करूंगा। तो ऐसे होते रहते हैं हमारे, तो ऐसे ऐसे वाकयात हैं दूसरी शादी के, आपको क्या पता। उस वक्त तो जोश में आके ना हो जाता है, जब करता है तो आदमी कहता है भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन बहरहाल ऐसे भी लोग हैं जो, छोड़ो अभी, फिर ख़वातीन बहुत गुस्से हो जाती हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने सोचा कि यार देखो, जब तक मेरी हजरत से ताल्लुक़ नहीं था तो उस वक्त भी हमारी आंख से कभी कभार आंसू निकलते थे, वो किसी और वजह से निकलते थे। अब हजरत से ताल्लुक़ के बाद किस बेस पे निकल रहे हैं, अल्लाह की टूटी फूटी को लंगड़ी लूली सी मोहब्बत अल्लाह की पैदा हो गई कि इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, इसमें अल्लाह नजर आ रहा है। मुझे याद है उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि जब हमारे एक रिलेटिव के यहाँ मैं मिलने के लिए गया, तो उनके पड़ोस में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, बड़ा बंगला उनका, बड़े करोड़पति आदमी थे वो, और थे भी 45-50 साल मेरा ख्याल है उनकी एज होगी। उन्होंने घर में 3-4 मुलाजिम रखे हुए थे। एक मुलाजिम को उन्होंने जॉब से निकाला, उस मुलाजिम ने उनकी खोपड़ी में गोली मार दी। अच्छा, मैं जब मिलने के लिए गया तो मैंने कहा भाई वो कहाँ है, उन्होंने कहा उनको तो कत्ल कर दिया है।
ابے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی, اب اچھے بھلے آدمی, کروڑپتی آدمی. تو وہ جو ہمارے ریلیٹو کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہے دیکھو پاکستان میں ذرا سی دشمنی پہ بندہ گولی مار دی, اچھا جس نے گولی ماری پھر خودکشی بھی کی اس نے, تو یہ دو. اور میں کیا سوچ رہا ہوں کہ یار یہ زندگی, اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے آپ کے ساتھ. تو ہمارے حضرت تو بیان کرتے تھے نا مسافر خانہ ہے بھائی, یہ اس دنیا کو ثبات نہیں ہے. اب وہ تو اس پہ کہہ رہے ہیں قانون ایسا اور یہ ایسا, بات ٹھیک ہے بالکل لا قانونیت ہے, کوئی بھی کسی کو گولی مار دے, ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, جو بھی ہے, لیکن بھائی اور بھی تو بہت سارے طریقے, گولی نہ مارو تو کتنے کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں. وہ ملک کی قوانین کو اور ملازمین کو برا بھلا کہہ رہے تھے, اور میں کیا سوچ رہا تھا بھائی دیکھ لے یہ دنیا کی یہ حیثیت ہے, تو کروڑپتی بھی بن گیا نا, اب جس کو گولی ماری اس کی تو اتنا زندگی لگا دی تھی اس نے یہاں تک پہنچنے میں, 50 سال کی عمر میں جا کے نا پھر پھل کھانا شروع کرتا ہے. ایک نوجوان اگر بزنس کرتے کرتے وہ تو 50 سال تک سوچتا ہی رہتا ہے اسٹیبل ہونا ہے, جب اسٹیبل ہونے کا ٹائم آیا ٹھا کر کے ادھر سے گولی گئی, ادھر سے بیجے سے نکال دی, اور سارا کچھ کیا ہو گیا, ختم. تو وہ مجھے کچھ اور سمجھا رہے تھے, ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے. ہم نے کہا بیٹا دیکھ لے یہ دنیا مسافر خانہ ہے, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. گولی سے نہ مرتا, ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا, کورونا سے مر جاتا. آپ کہہ رہے ہیں نا گولی سے, گولی تو ہر ایک ملازم تھوڑی مارتا ہے, تو بھائی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, کوئی کسی طرح مر جاتا ہے, کوئی کسی طرح مر جاتا ہے, بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں. تو انسان کی سوچ کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن بار بار پڑھتے ہیں, علماء کے بیان سنتے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ کا زاویہ کیا ہونے لگتا ہے, صحیح ہونے لگتا ہے. آپ صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان دنیا کے حادثات سے آپ یہ عبرت حاصل کرتے ہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, پھر حادثے سے بچنے کی فکر بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو لفٹ نہیں کراتے, پہلے کیا سوچتے ہیں بھائی یہ ہے دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو, اور دنیا پرست کیا کرتا ہے, وہ ان حادثات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہ ٹرک والا چونکہ چرس پی کے چلا تھا نا, اس لیے اس نے بندہ مار دیا, تو چرس پہ پابندی ہونی چاہیے. وہ عبرت حاصل نہیں کرے گا کہ بھائی کل مجھے بھی کوئی مار سکتا ہے, کچھ اللہ کو راضی کر لے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے. وہ کہے گا نہیں ایکچولی یہ جو کنٹری میں ہو رہا ہے نا یہ چرس کی وجہ سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے, لیکن جو چرس, جن ملکوں میں چرس نہیں پیتے, کیا ان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے, کیا ان میں جہاز نہیں گرتے, کیا ان میں طوفان اور سیلاب نہیں آتے, کیا ان میں ہارٹ اٹیک سے لوگ نہیں مرتے, کیا ان میں کینسر سے نہیں مرتے. تو ہمیں نا پھر یہ باتیں سن کے بڑا تعجب ہوتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, وہ بھی زیادہ ایج نہیں تھی. جب دفنانے کے لیے گئے ہیں, اب ہم چونکہ حضرت کی صحبت میں وقت گزار چکے تھے, جنازے کی چارپائی لے کے جا رہے ہیں, تو بار بار سوچ رہے ہیں بیٹا تو ایک دن تو بھی یہاں لیٹا ہوا ہوگا, تو کچھ اعمال ٹھیک کر لے. اعمال ٹھیک کیے نہیں کیے, لیکن سوچ کا زاویہ تو ٹھیک ہو گیا نا, صحیح ہے نا, صحیح سمجھنا, سوچنا تو شروع کر دیا نا. اب جنازے کی چارپائی میں صحابہ تو یہی سوچا کرتے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں بیٹا تو بھی ایک دن یہاں لیٹا ہوا ہوگا, یاد کر لے, ابھی انسان کا بچہ بن جا, کچھ نماز کی پابندی کر لے, کچھ اللہ کے احکام کو فوکس کر, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کر. ہم یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں, اور باتیں کیا ہو رہی ہیں. حالانکہ ہم اس وقت ینگ 18-20 سال ہماری ایج ہوگی, اور جو 50 سال کے جن کے لیٹنے کے امکانات بالکل قریب آ چکے ہیں, 60 سال کے, 65 سال کے, 70 سال, ان کو تو زیادہ سوچنا چاہیے. ابے بھائی یہ تو 50 سال کا چلا گیا, ہم تو پھر 15 سال اس سے زیادہ ہیں, ان کو زیادہ سوچنا چاہیے. وہ باتیں کیا کر رہے ہیں, ابے یہ جو ڈالڈا والڈا آج کل آ گیا ہے نا, یہ جو آئل, یہ سارے آئل کے مسئلے ہیں. اچھا بھلا آدمی تھا, 50 سال میں نکل لیا. خوراکیں وہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں دیسی خوراکیں ہوا. مجھے اتنی حیرانگی ہو رہی, میں کہہ رہا یار ان کو پاگل ہو گئے ہیں. عبرت کا موقع ہے, آخرت کی یاد تازہ کرو, ڈالڈا کو بیچ میں کہاں سے لے آئے تم. اور پھر دفن کے وقت بھی یہ باتیں, میت کو لٹایا جا رہا ہے, قبلہ رخ. سوچو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. ڈالڈا سے دیسی گھی کھانے والے بھی یہیں جاتے ہیں, صحیح ہے. گھی کے اپنے فضائل ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ڈالڈا والا ذرا جلدی چلے جائے گا, گھی والا تھوڑا اگلے اسٹیشن پہ وہ آئے گا, تو وہ بھی نا, اور وہ بھی جب ہے کہ جب ٹرک نہ چڑھا ہو. آپ کے اوپر اگر ٹرک چڑھ جائے تو آپ ڈالڈا کھائیں یا دیسی گھی کھائیں, رزلٹ سیم آئے گا. جو اسٹیکر بنے گا نا روڈ پہ, وہ ڈالڈے والوں کا اور دیسی گھی والوں کا ایک جیسا بنتا ہے. حادثاتی موت سے آپ کو ڈالڈا تھوڑی بچائے گا, آپ کو کولیسٹرول تھوڑی بچائے گا. جہاز گر گیا تو ڈالڈا کھاؤ یا روزانہ جم جاؤ, کیا کرنا ہے آپ نے, کیا خیال ہے بھائی. ایکسیڈنٹ ہو گیا یا قدرتی کوئی زلزلہ آ گیا, تو ساری یہ تو ان کے یہاں بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. کورونا آیا تو پھر کورونا تو کچھ دیکھا ہی نہیں, کووڈ نے تو کتنے لوگوں کو قبر میں اتار دیا. اور جو بہت اچھی صحتیں تھیں یورپ میں, ان کو بہت زیادہ اس کا شکار ہوئے ہیں.
تو میں نے دیکھا جی قبر میں لٹا کے جناب وہ، جب ہم تو سوچ رہے ہیں بھائی بھائی تو نے بھی جانا ہے یار، حالانکہ ہمارے جانے میں بہت ٹائم تھا، ابھی اب تو یہاں تک پہنچ گئے ہم، بہت پرانا واقعہ ہو گیا. لیکن جو قریب جن کے مرنے کے چانس زیادہ تھے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ ڈالڈا والڈا جو ہے نا بہت قبر میں مٹی بھی ڈال رہے ہیں اور گپ شپ بھی ہو رہی ہے، بس یار اچھے آدمی تھے، اور سناؤ اب تیرے بھی سلام دعا تھی؟ ہاں الحمدللہ میری بھی سلام دعا تھی. پھر آفس کی باتیں شروع ہو گئیں، پھر بچوں کی شادیوں کی باتیں، ریٹائرمنٹ کی باتیں، اور یار وہ کیا ہے تیرا وغیرہ وغیرہ. میں اتنا حیران ہو رہا تھا. تو پھر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یار اہل اللہ کی صحبت لینے میں اور نہ لینے میں کتنا فرق ہے. ہمارا حضرت سے تعلق کا کم از کم یہ تو فائدہ ہوا نا کہ ہم نے صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیا. تو پیغمبر آپ کی سمت کو صحیح کرتے ہیں. ہر چیز دیکھ کے عبرت حاصل کرو، بعد میں تبصرے کرو کہ ڈالڈا ہے یا کیا ہے. تو اب وہ جتنے بھی تھے نا جو ان کو دفن کرنے آئے تھے، میرا خیال ہے اب ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہوگا، حالانکہ بہت سونے جا کے دیسی گھی شروع کر دیا ہوگا، ایک بھی زندہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دنیا کو جو عبرت والے لوگ ہیں نا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ اے اہل عقل کیا کرو، عبرت حاصل کرو، چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. تو بصیرت کی آنکھیں جبھی کھلتی ہیں جب انسان تکبر کرنا چھوڑ دے اور اپنے علم پہ کبھی ناز مت کرو.